کسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ چند بکریوں کو لے کر قریب پہاڑی پر چلا جاتا جہاں بکریاں چرتی رہتی تھے۔ چرواہا بہرا تھا مگر اس سے اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور پھر بچے کے ہاتھ بھی نہیں بھیجوایا ہے۔ چرواہے نے سوچا میں گھر جا کر کھانا لے آؤں، دن بھر بھوکے رہنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارا گھاس کاٹنے والا پہاڑ کے کنارے گھاس کاٹ رہا ہے۔ چرواہا اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں، میری بیوی آج کھانا دینا بھول گئی ہے۔ اتفاق سے گھسیارا بھی بہرا تھا، وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا بلکہ اور الٹا غلط سمجھا۔ وہ بولا، میں تم کو اپنی گھاس کیوں دوں، یہ تو میں اپنے جانوروں کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک گائے اور 2 بھیڑیں ہیں جن کے لیے مجھے دور دور سے گھاس لانا پڑتی ہے۔ نہیں میرا پیچھا چھوڑو، میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ چرواہا اس کی بات نہ سن سکا۔ وہ بولا، شکریہ میرے دوست، تم نے راضی ہو کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میں بہت جلد آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوس کی ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ چرواہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بکریوں کو گنا، سب بکریاں موجود تھے۔ گھسیارا اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چرواہے نے اپنے دل میں کہا، یہ گھسیارا کتنا ایماندار ہے، میری بکریوں کی نگرانی کرتا رہا مگر شکریہ کا بھی خواہشمند نہیں ہے۔ لنگڑی بکری اسے دے دینی چاہیے، یوں بھی مجھے اس کو ذبح تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور گھسیارے کے پاس پہنچ کر بولا، بھائی میری بکریوں کی نگرانی کرنے کے صلہ میں یہ تحفہ قبول کر لو، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا۔ مگر گھسیارا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ غصے سے چلا کر کہا، چرواہے مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے غیر حاضری میں کیا ہوا، تمہاری بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں تو گھاس کاٹ رہا تھا، چلے جاؤ ورنہ ماروں گا۔ چرواہا سمجھ نہیں سکا کہ گھسیارا ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا، جناب علی مہربانی کر کے مجھے یہ بتائے کہ یہ گھسیارا کیا کہہ رہا ہے، میں بہرا ہوں، میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد چرواہا اور گھسیارا دونوں چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگے۔ وہ سوار گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ یہ سوار گھوڑے چرایا کرتا تھا اور یہ بھی بہرا تھا، لہٰذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں سے اس جگہ کا نام پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کو ناراض ہو کر چلاتے دیکھا تو گھبرا کر بولا، ہاں بھائی میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں گھسیارا چلایا، بکری کے لنگڑے ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں۔ چرواہا چلایا، اس سے پوچھو کہ یہ میری تحفہ قبول کیوں نہیں کرتا، میں تو شکریہ کے طور پر اس کو یہ دے رہا ہوں۔ اس پر چور بولا، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے مگر میں بہرا ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے۔ اسی اثناء میں ایک بوڑھا وہاں آ گیا۔ گھسیارا دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا، محترم بزرگ میں بہرا ہوں اس لیے میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ بتائیے کہ یہ کیوں چلا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بوڑھا گونگا تھا، لہٰذا وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ ان سب کے قریب آیا اور ان تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تک تینوں بہرے خاموش ہو چکے تھے۔ بوڑھا اتنی دیر تک ان کے چہروں کو گھورتا رہا کہ وہ گھبرا گئے۔ اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تھے۔ وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا، لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے کہ یہ بوڑھا ان پر کہیں جادو نہ کر دے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہا نے جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انہیں بھگا کر
اپنے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ گھسیارے نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور گھاس کا گڑھا اپنے کاندھے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ بھی چلا گیا۔